اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین والنار للمشرکین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں مسلسل خطبہ شعبانیہ کی تفسیر لے کے حاضر ہو رہا ہوں، اور آج 14 رمضان المبارک شب 15 ہے، اور جگر گوشہ بطول، نواس رسول، علی کی جان، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی تبریک و تہنیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بڑی ہی بابرکت شب ہے، اور آدھا ماہ مبارک رمضان گزر چکا ہے، اور ہمارے امام کی ولادت کی شب بھی ہے، اور ہمارا وتیرہ اور یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم اپنے امام کی خوشی میں خوشی منائیں اور امام کے غم میں غم منائیں۔ خطبہ شعبانیہ کی تفسیر مسلسل جاری ہے۔ پیغمبر اسلام کا ایک اور اہم فقرہ جس کی طرف آج اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم۔ مخاطب ہوئے، ایک حصہ ختم ہوا، اب مخاطب لوگوں سے کہنے اے لوگوں، تمہاری زندگی، تمہارا نفس، یہ جو تمہاری زندگی ہے یہ رہن رکھی ہوئی ہیں، کس کے بدلے؟ تمہارے اعمال کے بدلے۔ یعنی یہ جو زندگی ہے، یہ جو نفس ہے ہمارا، پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اس نفس کو باقاعدہ ریاضت کے ساتھ، عبادت کی ریاضت کے ساتھ، دینی چیزوں میں ہم اپنے اس نفس کو صرف کریں، اپنی زندگی کو، تب جا کے کس کے ذریعے سے؟ اعمال کے ذریعے سے۔ یعنی یہ زندگی ہمیں جو ملی ہے، اسی لیے قرآن حکیم میں یہ آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کہتے ہیں کہ اس نے موت اور حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے، احسن عمل۔ یعنی یہ جو زندگی ملی ہے، یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، یہ جو ہم جی رہے ہیں، ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم زندہ ہیں، یہ زندگی ہمیں کس کے بدلے ملی ہے؟ اعمال کے بدلے ملے۔ یعنی ہم عمل کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اسی لیے، اور ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اس زندگی کا اور یہ جو سانس چل رہی اس کا مقصد کیا ہے؟ وہی قرآن مجید کی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہمارا ذکر کریں۔ لہٰذا یہ جو نفس ہے، یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ ہمارے اعمال کے ذریعے سے یہ رہن پہ رکھی ہوئی ہیں۔ دیکھتے ہیں نا کہ جو کوئی چیز جب آپ رہن رکھ دیتے ہیں تو کب وہ آپ کا ہوتا ہے؟ جب تک آپ رہن کے پیسے نہ ادا کر دیں، جب تک آپ رہن نہ دے دیں، تب تک وہ اس کے پاس رہے گا۔ جب آپ ادا کر لیتے ہیں تب آپ کا ہوتا ہے، یعنی اعمال کے ذریعے سے۔ اسی لیے اسلام لفاظی کا قائل نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار معصومین لفاظی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم منہ سے کتنا بک سکتے ہیں، نہیں، عمل ہم کتنا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے علماء اخلاق اس بات کو کہتے ہیں کہ کوئی کسی بات کی نصیحت کرنے سے، اور علماء اخلاق اسی لیے شاید وہ کہتے تھے کہ کسی بات کی نصیحت کرنے سے پہلے، اور چاہتے ہو کہ تمہاری بات میں اثر پیدا ہو۔ آج آپ دیکھیں، ایک ایک گھنٹے کی تقاریریں ہوتی ہیں، ایک ایک گھنٹے کے لوگ تقریر کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اثر کتنا ہو رہا ہے ہماری بات کا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، شاید میری اصلاح ہو، ہم خود باعمل نہیں ہیں۔ جب تک عمل نہیں ہوگا ہمارے اس نفس اور ہمارے وجود کے اندر، تب تک
وہ تاثیر اور وہ تبدیلی اور وہ انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا جسے ہم چاہتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک تبدیلی اور ایک انقلاب پیدا ہو تو ہمیں بعمل بننا پڑے گا، اس لیے کہ ہم عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اسی لیے کہا بھی گیا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے جو یہاں بوئیں گے وہی وہاں کاٹیں گے۔ اگر گیہوں بویا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو دھان ملے گا، نہیں، گیہوں بویا ہے تو گیہوں ہی ملے گا، دھان بویا ہے تو دھان ہی اگے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں اگر ہم نے جھوٹ بولا ہے تو آخرت میں وہ سچ میں تبدیل ہو کے آ جائے گا، نہیں، جو ہم کریں گے۔ اسی لیے عمل بہت ضروری ہے، اور کہا بھی گیا ہے کہ ایسا عالم جو بغیر عمل کے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، جاہل سے بدتر ہے وہ اگر عمل نہیں ہے۔ عمل بہت ضروری ہے۔ یہ زندگی عمل کے ذریعے سے یہ رہن پہ رکھی ہوئی ہیں۔ کس کے مقابل میں رہن ہے؟ یہ اعمال کے مقابل، یعنی جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک یہ زندگی پوری طرح سے حر اور آزاد نہیں ہوگی۔ اسے اگر ہمیں رہن سے باہر کرنا ہے، اپنی زندگی کو، اپنے کو آزاد کرنا ہے، تو اعمال کے ذریعے سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ ایک عمل کی طرف اشارہ ہے فَكُفُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، اپنے اس نفس کو آزاد کرو استغفار کے ذریعے سے۔ بہترین عمل استغفار ہے۔ میں نے اس سے پہلے اشارہ کیا، لہذا ادھر نہیں جاؤں گا، کہ بہترین عمل اگر اپنی زندگی کو، اپنے نفس کو اگر انسان کو تیار کرنا ہے تو استغفار ہے۔ استغفار سے اچھا کوئی عمل نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا استغفار کے اپنے شرائط ہیں، اگر ان شرائط کے ساتھ ہو تو استغفار سے اچھا کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ عمل بہتر، ہم خالق استغفار کریں اپنے آپ کو۔ کیوں ایسا پیغمبر اسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وَظُہُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ، اللہ اکبر، تمہاری پیٹھ جو ہے وہ تمہاری گناہوں سے بھاری ہو چکی ہے۔ ہماری آج ماحول، معاشرہ ایسا ہے، واقعی ہم پوری طرح سے گناہوں کا ایک انبار، گناہوں کا ایک بوجھ ہماری پیٹھ کے اوپر ہے جسے ہم لے کے چل رہے ہیں۔ جھوٹ کا بار، غیبت کا بار، فقر، فریب، یہ سارے بار ہم اسی پیٹھ کے اوپر لے کے چل رہے ہیں۔ ہم اگر اپنے کو محاسبہ کریں، پیغمبر پریکٹیکل لائف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ ہماری پیٹھ گناہوں کے بار سے پوری طرح سے جھکی ہوئی ہے۔ اسے اب ہلکا کرنا ہے۔ کیسے اسے ہلکا کریں؟ پیغمبر نے اس کا علاج بھی بتایا کہ یہ جو پیٹھ تمہاری گناہوں کے انبار اور گناہوں کے بار سے جھکی ہوئی ہے اور بھاری ہوئی ہے، اسے کیسے ہلکا کرو گے؟ کہتے ہیں کہ فَخُفُّوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، کہتے ہیں اسے ہلکا کر دو۔ بس کیسے ہلکا ہوگا؟ اپنے سجدے کو طول دے کر، اپنے سجدے کو طویل بناؤ۔ اللہ اکبر، اس ماہ مبارک رمضان میں کتنا اہم پیغام، اور خاص کر اس لاک ڈاؤن اور اس فرصت کے ماحول میں کتنا اہم پیغام ہے پیغمبر کا، کہ وقت ہے کہ اگر اپنے پیٹھ کے اوپر سے گناہوں کے بار کو کم کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک واحد علاج پیغمبر نے کہا، اپنے سجدوں کو طول دو، یہ گناہوں کے بار خود بخود ہلکے ہوتے چلے جائیں گے۔ یعنی دیکھیں کتنا اہم، ہم جھکے ہوئے ہیں۔ پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے کہ کھڑے ہو جاؤ، کہتے اور جھکا لو، اپنے کو، اپنے وجود کو جھکا لو، اپنے سر کو خم کرو، سجدہ کرو، اپنے سجدے کو طول دو، یہ بار خود بخود ہلکے ہوتے چلے جائیں گے۔ کتنا اہم پیغام ہے۔ سجدے کی اہمیت کی طرف پیغمبر کا اشارہ ہے۔ طول سجدہ آسان بات نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہو، ہم اور آپ سوچتے ہیں ارے اس میں کون سی بڑی بات ہے، لوگ سجدے کو طول دیتے رہیں گے۔ شیطان طول دینے نہیں دیتا ہے سجدے کو۔ شیطان پوری طرح سے حاوی، آپ دیکھیں کتنی کوشش کر لیں، اب سوچیں یہ پریکٹس کریں اس چیز کو کہ ہم رکوع کو
طول دیں گے، قنوت کو ہم طول دیں گے، قنوت لمبا پڑھیں گے، یا رکوع ہم لمبا پڑھیں گے، یا سجدے کو ہم طول کریں گے، لمبا کریں گے، دیکھیں کبھی بھی آپ جلدی موفق اور کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ ریاضت چاہتا ہے، یہ ایکسرسائز چاہتا ہے، یہ پریکٹس چاہتا ہے۔ جب مسلسل کرتے رہیں گے تب، جلدی نہیں ہوگا۔ دیکھیں جیسے ہی سجدے میں شیطان بہکاتا ہے کہ ارے کہاں اس میں جلدی سجدہ کرو، اٹھو نکلو باہر جاؤ، نہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان العبد اذا اتى السجود حيث لا يراه احد، کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سجدے کو طول دیتا ہے، سجدے کو لمبا کرتا ہے، لیکن اور اسے کوئی دیکھتا نہیں ہے، رات کی تنہائی ہے، اکیلے کہیں نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں اکیلا ہے، اس لیے کہ وہاں ریاکاری نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے۔ رات کے سناٹے میں آپ اگر نماز پڑھنا تو وہاں کوئی نہیں، ریاکاری کس کو دکھانے کے لیے؟ کہتے ہیں کہ جب بندہ سجدے کو طول دیتا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا اسے، کہتے ہیں جانتے شیطان کیا کہتا ہے؟ واہ ویلا، واہ ویلا، ہائے رے میں تو برباد ہو گیا، ہائے رے میری محنت ناکام ہو گئی، ہائے رے میں اتنی دن سے محنت کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہم جب سجدے کو طول دیتے ہیں شیطان کی کمر کو کمزور کرتے ہیں، شیطان واہ ویلا کی صدا بلند کرتا ہے۔ اسی لیے معصومین اہل بیت علیہ السلام سے روایتیں موجود ہیں، اپنے سجدوں کو طول دو، اپنے رکوع کو طول دو۔ باقاعدہ روایت میں ہے کہ اگر کسی کو اپنی دعا مستجاب کرنا ہے تو وہ قنوت کو اور سجدے کو طول دے دے۔ ایک روایت ہے رکوع کو اور اپنے سجدے کو طول دے، لمبا کرے، دیر تک کرے، اس کی دعا مستجاب ہو جائے گی، اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ سجدہ طول دینا ہم بڑی آسانی ہے، نہیں پریکٹس چاہتا ہے، ہم محنت کریں اگر اس کے اوپر۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ جو کوئی بھی اپنے سجدے کو طول دیتا ہے اور اس سجدے میں پروردگار کے جلال اور اس کی کبریائی کو یاد کرتا ہے، پروردگار کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ یعنی گناہوں کے بار کو اگر ہمیں کم کرنا ہے، ہلکا کرنا ہے، سجدے کو طول دیں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں یہی ایک پریکٹس اگر ہم کریں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں شروع کریں، اگر ہم رکوع کو تھوڑا اپنا دیر تک رکوع میں رہیں، یہ نہیں کہ گئے فٹ سے اٹھ گئے سجدے میں فٹ سے اٹھ گئے، نہیں، تھوڑی دیر رکھو پیشانی کو، اس لیے کہ باقاعدہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ بنی آدم کی انتہائی عبادت کا نام ہے سجدہ، اور یہ وہ کمال کی منزل ہے عبادت کی کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، اپنے وجود کو پوری طرح سے زمین میں کیے ہوتا ہے، اللہ کی رحمت پوری طرح سے اس کے اوپر سایہ فکن کی ہوتی ہے، پروردگار۔ اسی لیے ہم اس چیز کو غور کریں، امام حسین علیہ السلام نے اپنی آخری زندگی اور اپنی آخری سانس کیا تھا؟ گھوڑے سے گرے تیر امام حسین کے بدن پہ ہے، لیکن روایت کہتی ہے اور مقاتل لکھتے ہیں کہ امام حسین نے کوشش کی ہے کہ اس آخری سجدے میں، یعنی سجدے کی حالت میں امام کی روح اس دنیا سے جائے۔ یہ اہمیت بتا رہے ہیں امام حسین کہ امام حسین نے اپنے کو جھکایا ہے سجدے کے لیے، اور تیر ادھر سے ادھر ہو گئے، امام سجدے میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کیا کہا ہے؟ پروردگار حسین کی مظلومی پہ گواہ رہنا، حسین کی قربانیوں کو قبول کرنا۔ امیر المؤمنین آئے گی امام کی شہادت کی شمع، سجدے کی حالت میں ضربت لگی تو کیا کہا؟ فزت برب الکعبہ، قسم کعبے کی آج میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟
یہ سجدہ ہے. ہم اپنے سجدے کو طول دیں, ہماری زندگی بڑی آسانی سے گزرتی چلی جائے. آئیں پروردگار عالم سے دعا کریں, معبود ہمیں طویل سجدے کی توفیق عنایت فرما. اور پروردگار آج ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کی شب ہے. پروردگار امام کے صدقے میں تمام شیعان حیدر کرار کو اس مرض اور اس وبا سے جو کرونا جیسی بیماری ہے اس سے محفوظ فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.